اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس دنیا کا سب سے امیر اور طاقتور انسان کون ہے تو آپ کا جواب ہوگا ایلون مسک، جیف بیزوس یا مارک زکربرگ، کیونکہ آفٹر آل ہمیں بس یہی کچھ دکھایا اور بتایا گیا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دنیا جیسی دکھائی دیتی ہے ویسی تو یہ بالکل بھی نہیں۔ سچ یہ ہے کہ تمام کمپنیز کو ایک میجر کمپنی کنٹرول کرتی ہے جس کا نام شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پردے کے پیچھے رہ کر ساری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ دنیا میں بھوک ہو، جنگ ہو یا خوشحالی ہو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ صرف ہر صورت میں پروفٹ ہی کماتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں بلیک راک۔ اس کمپنی کے مالک کا نام ہے لیری فنک۔ اس کمپنی کی نیٹ ورتھ ہے $9.3 ٹریلین۔ یہ کتنا بڑا ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے ہی لگا سکتے ہیں، اس کا چھوٹا سا حصہ $9.3 ملین ہمارے جیسے پورے ملک کی جی ڈی پی ہے۔ $348 بلین، پورے امریکہ کا آدھا پیسہ تو اس کمپنی کے پاس ہے۔ یہ صرف ایک کمپنی انڈیا جیسے 3 ملک کو ایک وقت میں سنبھال سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کمپنی اتنی طاقتور بنی کیسے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ ایسی کمپنی ہے جو دوسری کمپنیز کے شیئر خرید کر یا ان میں انویسٹمنٹ کر کے پیسہ کماتی ہے۔ یہ ہر کمپنی کی پارٹنرشپ ہے، یہ دنیا کی تمام بڑی کمپنیز کی شیئر ہولڈرز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کمپنی ان کی مرضی کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ ان کے 70 سے زائد آفس ہیں، ان کا تقریباً ہر براعظم پر کنٹرول ہے۔ یہ کمپنی دنیا کے ترقی یافتہ ملک تک کو قرضہ دیتی ہے۔ اگر کچھ مشہور کمپنیز کی بات کریں تو فورڈ میں 7.2%، میٹا میں 6.5%، ایپل میں 6.5%، جی پی مارگن میں 6.5% اور گوگل جیسی کمپنی میں 12% سے بھی زیادہ کے شیئر ہولڈرز ہیں۔ ان فیکٹ گوگل کے دونوں مالک بھی اس کمپنی میں صرف 12% کے شیئر ہولڈرز ہیں۔ کسی بھی کیٹاگری کا کوئی بھی ایسا مشہور برانڈ نہیں جس میں بلیک راک حصہ دار نہیں۔ آپ کسی بھی کمپنی سے کچھ بھی خرید لیں، اس کا پیسہ سیدھا ہی بلیک راک کو ہی جاتا ہے۔ ان فیکٹ اس کمپنی نے آپ کا پرسنل ڈیٹا بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس پرسنل ڈیٹا کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی غلط مقصد ہرگز نہیں، بلکہ پرسنل ڈیٹا آنے والے وقت میں آئیڈینٹی یعنی پہچان ہوگی۔ اب ایک ضروری سوال یہ ہے کہ آج تک کسی نے اس کمپنی کا نام کیوں نہیں سنا؟ کیونکہ یہ صرف آپ کو وہی دکھانا چاہتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ سب کام تو میڈیا پر 90% سر انجام دیتی ہے، جبکہ میڈیا کو تو یہ خود کمپنی اون کرتی ہے، کیونکہ فوکس کے اندر 18%، سی بی ایس کے اندر 60% اور کوم کاسٹ کے اندر 30%۔ یہ کمپنی اب آہستہ آہستہ پوری دنیا پر حاوی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ وقت اب دور نہیں جب پوری دنیا اس کے انڈر میں ہو جائے گی۔ اس کی مرضی کے بغیر دنیا کا کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آتا تو آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں۔ آپ فلسطین اور اسرائیل کو ہی دیکھ لیں۔ اسرائیل سب کچھ امریکہ کی سپورٹ سے کرتا رہا۔ بلیک راک کا مالک لیری فنک خود ایک یہودی ہے جو کہ دنیا میں اپنے مسیحا کے آنے سے پہلے دنیا پر اپنا کنٹرول اور قبضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کام میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ جیسے پاورفل ملک بھی اس کی سپورٹ کیے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع میں امریکہ بڑھ چڑھ کر اسرائیل کو سپورٹ کیوں کر رہا ہے، کیونکہ وہ خود بلیک راک کے مالک لیری فنک یہودی کا محتاج ہے۔ جبکہ مذہبی طور پر دیکھیں تو یہودی اور کرسچن ایک دوسرے کے پکے دشمن ہیں۔ یہ کچھ وقت پہلے بہت ساری جنگیں لڑ چکے ہیں، مگر لیری فنک جیسا شخص پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر رہا ہے۔ بلیک راک کی طرح 2 اور کمپنی ہیں جس کا نام وینگارڈ اور اسٹیٹ سیل ہے۔ بلیک راک کا 7% حصہ وینگارڈ کے پاس ہے۔ یہ لوگ یہودیوں کے ذریعے اپنی جڑیں گاڑ چکے ہیں جو ابھی تک دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے۔ آپ کو دنیاوی کاموں میں اس قدر الجھا دیا گیا ہے کہ آپ کو اپنے اصل دشمن کا پتہ ہی نہ چل پائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔